میرے آقا علیہ السلام کا یہ نورانی سفر آپ کے سامنے میں رکھوں تاکہ آپ حضرات کی روحوں کے اندر بڑی سرشاری کی کیفیت پیدا ہو کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں جس محبوب کا سفر اتنا پیارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کو اتنا پیارا سفر عطا فرمایا تھا۔ یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت ہے، اور ہم قسمت میں جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ دنیا میں فتنے تو ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، حالات بدلے ہیں، بدلتے رہیں گے، اور دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہوتا رہے گا۔ یہ سب نظام کائنات ہے، اپنی جگہ چلتا رہے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کے جو چراغ ہمارے دل کے اندر روشن تھے اور روشن ہیں، اور دعا کرو کہ اسی طرح یہ روشن اور باقی رہیں، کیونکہ جو کچھ بھی تابناک کی روشنی اور چمک دمک کائنات میں جو نظر آ رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کا یہ سب صدقہ ہے۔ وہ پیارا محبوب اگر ہم گنہگاروں میں نہ آیا ہوتا تو یہ ساری چہل پہل آج نظر نہیں آتی، اور خاص طور سے جو مسجدوں کی جو چمک ہے یہ تو آج کی رات ہی کا صدقہ ہے۔ لوگ جو ہے وہ سالگرہ مناتے ہیں، کوئی بچوں کی سالگرہ مناتا ہے، کوئی کمپنی کی سالگرہ مناتا ہے۔ اگر میں مفہوم کے اعتبار سے کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی رات نماز کی سالگرہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کی رات کے اندر معراج سے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے تھے۔ تو آپ اپنے اپنے انداز میں سالگرہ مناتے ہیں، اور آج کی رات میں تو خوب نمازیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی رات یہ نماز کی سالگرہ کے طور پر بھی آپ حضرات اس کو جان سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر کتنا مبارک ہے۔ اللہ رب قدیر نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لا مقام میں بلانے کا ارادہ فرمایا، حضرت جبریل امین کو حکم دیا 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت کو لے کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ کیسا وہ نورانی سفر ہوگا۔ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ان کے ساتھ میں 70,000 نوری فرشتے، اگر ایک فرشتہ بھی اگر ہمارے اوپر اپنی نورانی چمک ڈال دے تو ہمارے دل کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آئے۔ وہ 70,000 فرشتوں کا نورانی قافلہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس سفر کے اندر شریک ہونے کے لیے مکۃ المکرمہ میں اترنے والا ہے، اور سواری کے طور پر جو سواری لائی گئی ہے، اللہ اکبر، وہ جنت کی سواری ہے جس کو براق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ براق یہ یا تو بریق سے بنا ہے یا برق سے بنا ہے۔ اگر بریق سے بنا ہے تو اس کا معنی سفیدی ہوگا، تو وہ چونکہ براق سفید تھا اس لیے اس کو براق کہا گیا، اور اگر یہ برق سے بنا ہے، برق کا معنی بجلی ہوتا ہے، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے وہ چلنے والی سواری تھی، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین مکۃ المکرمہ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں حضرت ام ہانی کے مکان پہ۔ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے تو دروازے سے داخل نہیں ہوئے، بلکہ چھت کے راستے سے چھت کو چیر کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مکان کا دروازہ تھا، دروازے سے بھی آ سکتے تھے، آخر کیا بات ہے کہ دروازے سے نہیں آ رہے ہیں، چھت کو چیر کر کے آ رہے ہیں؟ دروازے سے آنا یہ معمول کے مطابق ہے، اور چھت کو چیر کر کے آنا یہ معمول کے خلاف ہے۔ حضرت جبریل امین چھت کو چیر کر کے آ رہے ہیں، گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے آج کا سفر معمولی نہیں ہے، آج کا سفر غیر معمولی ہے۔ تو چھت کو چیر کر کے حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما ہے، اب حضرت جبریل امین بھی کیسے میرے آقا علیہ السلام کی نیند کے اندر خلل ڈالیں۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، ادب گائے اس زیر آسماں، اد عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایجا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی بھی جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو قدم آہستہ نہیں رکھتے
करते, आहिस्ता चलते नहीं, बल्कि वो तो अपनी जगह है। उनके अदब का ये हाल होता है कि अपनी सांसों को भी रोक लेते हैं, कहीं सांस लेने की वजह से बारगाह मुस्तफ़ा की बेअदबी ना हो जाए। उस बारगाह में हजरत जिब्रील आए हैं, अब कैसे बेदार करें? पता चलता है हुक्म रब्बी से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस तलवों का बोसा लिया। लबे जिब्रील मेरे आका अलैहिस्सलाम के गोरे गोरे नूरानी तलवों से जब लगे, ठंडक का एहसास हुआ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चश्माने मुबारक को खोल दिया। हजरत जिब्रील अमीन आगे बढ़ करके रब का पैगाम पहुँचाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। सारी दुनिया चाहती है खुदा की रज़ा हासिल करें और खुदा की बारगाह में मुश्ताक बन करके आते हैं, और मेरा रब जो है वो अपने हबीब के दीदार का मुश्ताक है। कहा अल्लाह रब कदीर आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हजरत जिब्रील अमीन की ज़बानी जब मेरे रब का पैगाम आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बेदार हुए और हजरत उम्मे हानी के मकान से आपको मस्जिद हराम में लाया गया। चूँकि ये मुक़द्दस सफ़र था तो मुक़द्दस जगह से इसको शुरू करना था। मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इस सफ़र का आगाज़ करना था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ लाए, जहाँ से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मेराज का आगाज़ हुआ था। वहाँ पे कुछ निशानियाँ बनी हुई थी, अहले मोहब्बत जाते थे और उसका दीदार करते थे। नजदियों को ये भी गवारा नहीं था कि अल्लाह के रसूल जहाँ से मेराज पे गए उसकी भी ज़ियारत की जाए, उसका भी दीदार किया जाए। तो उन्होंने अपने सारे कैमरों का फोकस जो है वो उसी जगह पे डाल दिया ताकि जो बार बार उसकी ज़ियारत के लिए आए उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये नजदियों की दुश्मनी रसूल है, और आशिक रसूल का हाल तो कुछ अलग होता है। आशिकों का तो ये मामला होता है कि एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस राह से गुजर गए, वो शाके किराम सारी ज़िंदगी उन राहों का बोसा लेना अपनी ज़िंदगी की मेराज समझा करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए मस्जिद हराम में, सफ़र के आगाज़ से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया गया, आपका मुबारक दिल बाहर निकाला गया और फिर नूरानी तश्त के अंदर रख करके ज़मज़म आपके नूरानी कल्ब को जो है वो एक मुबारक तश्त के अंदर रख करके मुबारक पानी से धुला गया। यहाँ पे उशाक के दरमियान एक बहस छिड़ी हुई है कि कौसर का पानी अफजल है या जमजम का पानी अफजल है, क्योंकि बाद लोगों का ये कहना है कि कौसर अफजल है, बाद ने कहा कि जमजम अफजल है। अगर बात यहाँ पर की जाए तो बात बड़ी लंबी की जा सकती है, लेकिन अहले मोहब्बत से जब सवाल किया गया तो अहले मोहब्बत ने ये जवाब दिया, कौसर का पानी भी बहुत अफजल है, जमजम का पानी भी बहुत अफजल है, लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए तो इन तमाम पानियों से बेहतर पानी वो है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से जारी हुआ था। क्योंकि जिस पानी को अल्लाह के रसूल से निस्बत हो गई वो पानी सारे पानियों में सबसे अफजल हो गया। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मुबारक दिल धुला गया। रिवायतों में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक 4 मरतबा चाक किया गया। पहली मरतबा जब आप हजरत हलीमा सादिया के मकान पे थे तब आपका सीना मुबारक चाक किया गया। दूसरी मरतबा जब आपकी उम्र शरीफ 10 साल की हुई तब आपका कल्बे मुबारक, दूसरी मरतबा जब आपने ऐलान नबूवत फरमाने के करीब हुए तब आपका सीना मुबारक चाक किया गया। और तीसरी मरतबा जवानी के अय्याम के करीब आपका सीना मुबारक चाक किया गया। और चौथी मरतबा जब आप मेराज पे तशरीफ ले जाने लगे तब आपका सीना मुबारक चाक किया गया। और बाद रिवायतों में पता चलता है कि 3 ही मरतबा चाक किया गया। बहरहाल ये सीना मुबारक क्यों चाक किया गया, इसकी बड़ी हिकमतें थी। एक बड़ी हिकमत ये थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुदा का दीदार करने जा रहे थे, और खुदा का दीदार करने के लिए जिस ताकत और क़ुव्वत की ज़रूरत होती है वो कायनात में किसी के अंदर नहीं है। तो क़ल्बे मुस्तफ़ा को दीदार खुदा के लिए तैयार किया जा रहा था और रूहानी तौर पर उसे और भी ज़्यादा सजाया जा रहा था, इसलिए आपका क़ल्बे मुबारक धुला गया। और हज़रत जिब्रील अमीन का बयान है कि जब मैंने क़ल्बे मुस्तफ़ा को चाक किया तो मैंने देखा कि क़ल्बे मुस्तफ़ा के अंदर भी 2 आँखें हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहि
السلام نے تو خود میں فرمایا کہ مجھ پر تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں رہتا ہے، نماز میں منہ کعبہ کی طرف رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیوں کے رکوع کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں آنے والے خشوع و خضوع کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے قلب مبارک کے اندر بھی اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کا آغاز کرنے لگے مسجد حرام سے، تو قریب میں براق نامی سواری کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل نے لگام تھامی۔ کیسا پیارا دولہا تھا وہ، جب سواری پہ سوار ہو رہا ہے تو لگام تھامنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قربان جاؤں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے اس آغاز کے اوپر یہاں پہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خدائے تبارک و تعالی اپنے محبوب کو معراج پہ بلا رہا ہے تو ڈائریکٹ بلا لیتا، ایک لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، نہ جبریل کو بھیجنے کی ضرورت ہے اور نہ براق کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں حضرت جبریل امین کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں جو بھیجا گیا، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ عام طور پر بادشاہ جب کسی کو عزت دیتا ہے، جب کسی کو بڑائی عطا فرماتا ہے تو اس کی تعظیم کے طور پر اس کے پاس میں جو ہے وہ سواری کو بھیجتا ہے، اس سے اس کی عزت بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں بلایا بلکہ فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا تاکہ میرے محبوب کی عزت ساری کائنات کے اندر اجاگر ہو جائے کہ دیکھ لو کہ محبوب کی وہ عظمتیں ہیں کہ اللہ جب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو فرشتوں کی جماعت کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج کر کے انہیں اپنی بارگاہ کے اندر شرف یابی عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے جو یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو پل بھر میں بلا لیتا، جیسے اللہ کے ولیوں کو دیکھا گیا، ابھی یہاں ہیں ایک قدم اٹھایا خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ تو جس محبوب کے غلاموں کا یہ حال ہے، ایک قدم اٹھائیں تو کعبہ شریف میں پہنچ جائیں اور دوسرا قدم اٹھائیں تو دوبارہ ہندوستان میں آ جائیں۔ وہ محبوب بھی تو ایک قدم میں جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے سواری کو کیوں بھیجا؟ تو بتانا مقصد یہ تھا کہ زمین کو سمیٹ دینا اور پل بھر کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دینا، یہ کرامت اور یہ معجزہ تو اللہ نے بہت سارے نبیوں اور ولیوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ آج محبوب کی عظمت کو بڑھانا ہے تو زمین کو سمیٹنے والا معجزہ نہیں دکھایا گیا، بلکہ محبوب کی عظمت کو بڑھانے کے لیے جنتی سواری کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج کر کے بتا دیا کہ آج تک کسی کی بارگاہ کے اندر جنت کی سواری نہیں آئی ہے اور محبوب کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ تو یہ دنیا والوں دیکھ لو اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد میں جب آپ کا سفر شروع ہوا، پہلا جو سفر کا مرحلہ تھا مسجد حرام سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک تھا۔ اب مسجد اقصی کے راستے میں اور اس کے بعد میں آسمانوں کے راستے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ساری تمثیلات دیکھی، بہت سارے منظر دیکھے۔ میں الگ الگ بیان کرنے کے بجائے ان کچھ مثالوں کو اور کچھ منظروں کو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بعد میں جو معراج کا واقعہ ہے وہ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام سے روانہ ہوئے، اس سفر کے دوران آپ نے کئی مثالیں دیکھی۔ ایک مثال آپ کے سامنے یہ آئی، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کھیتی لگاتے ہیں اور ایک ہی دن میں تیار بھی ہو جاتی ہے اور وہ کاٹتے ہیں، وہ فوراً تیار بھی ہو جاتی ہے اور کاٹتے ہیں، کاٹتے ہی دوبارہ پھر کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں محنت و مشقت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اجر و ثواب کو 900 گنا تک بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ ادھر انہوں نے کھیتی لگائی، ادھر تیار ہو گئی، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو 900 گنا تک جو ہے وہ بڑھا کر کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تمثیل راستے کے اندر آپ نے یہ ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکلا اور نکلنے کے بعد میں جب دوبارہ اس کے اندر داخل ہونے لگا تو دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے غلط بات نکال دیتے ہیں، اس کے بعد میں انہیں پچھتاوا ہوتا ہے
اس بات کو واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس لینے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، جیسے یہ بیل نکلنے کے بعد میں دوبارہ سوراخ کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ ایک تمثیل آپ نے راستے میں یہ دیکھی کہ ایک طرف اچھا گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف بدبودار گوشت رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے بدبودار گوشت کو کھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر کے حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو پاکیزہ مردوں کو، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے حرام مردوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے راستے میں بہت ساری مثالیں دیکھی۔ آپ آگے بڑھے، راستے میں بہت سارے مناظر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ ایک منظر آپ نے راستے کے اندر یہ ملاحظہ کیا، کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ جب ان کے سر کچل دیے جاتے ہیں تھوڑی دیر میں سر واپس صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بوجھل رہتے تھے، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو یہ سزا اسی طرح دی جاتی رہے گی اور پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جاتا رہے گا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے ذہن کو اپیل کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا، آج جب کرونا وائرس نامی بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس حوالے سے لوگوں کو احتیاط کے لیے کہا جا رہا ہے، فلاں ڈاکٹر نے کہا، فلاں سائنسداں نے کہا، فلاں نے کہا یہ کرو یہ مت کرو، ایسا کرو ایسا مت کرو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ۔ لوگ ان ڈاکٹروں اور ان تمام جو سائنسسٹ ہیں ان تمام کی باتوں کو سن کر کے ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تجربہ کیا، انہوں نے لیبارٹری کے اندر اس بات کو باقاعدہ آزما کر کے دیکھا، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے۔ کافر بھی مان رہا ہے، مسلمان بھی مان رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی تسلیم کر رہا ہے۔ دنیا کے اگر چند ڈاکٹر اپنی جو ہے وہ پریوگ شالہ کے اندر کچھ اگر وہ پریکٹس کریں اور کچھ چیز پر تحقیق اور ریسرچ کر کے بتا دیں، ساری دنیا مان رہی ہے، حالانکہ وہ کوئی پکی بات نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا نے معراج کی رات راستے میں جو دیکھا ہے وہ ایسا سچا منظر ہے، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے معراج سے پلٹ کر کے ہمیں بتایا میں نے یہ دیکھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ جو کافر ڈاکٹروں کی بات پر اپنی گردن جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے آ کر کے بتایا یہ کرو یہ مت کرو، لیکن اس کو کرتے ہوئے اور اس کو چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارا ایمان جو ہے وہ کتنا کمزور ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی تاکہ پلٹنے کے بعد میں جا کر کے آپ کو سوچنے کا موقع ملے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے راستے میں ایک اور منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں بالکل ننگے ہیں، آگے اور پیچھے کے مقام پہ تھوڑا سا کپڑا رکھا ہوا ہے اور وہ اونٹ کی طرح بڑے جو ہے وہ کانٹے دار اور بہت ہی جو ہے وہ تکلیف دہ گھاس اور کانٹوں کو وہ چرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، انگاروں کو کھا رہے ہیں، گرم گرم پتھروں کو کھا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے راستے میں ایک منظر اور دیکھا، کچھ عورتیں ہیں جو اپنے پستانوں سے لٹکائی ہوئی ہیں اور کچھ اپنے قدموں سے پاؤں باندھ کے لٹکا دی گئی ہیں اور انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا تو بتایا حضرت جبریل امین نے یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر زنا کرتی تھی اور عورت بچوں کو قتل کروا دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے ایک اور منظر ملاحظہ کیا، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنا بڑا مکان ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں تو اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور منظر ملاحظہ کیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن وہ لوہے اور تانبے کے ہیں اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، درد سے چلا رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو
لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، لہذا ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور منظر آگے ملاحظہ فرمایا، کچھ لوگ ہیں وہ لوہے کی کینچیوں سے اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر تو تقریر کیا کرتے تھے، لوگوں میں فتنے پیدا کرتے اور ممبر سے اترنے کے بعد میں اپنی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر خود بھی عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ ان فتنہ پرور مقررین کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سفر جاری ہے، راستے کے اندر آپ مختلف مناظر کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے۔ ایک مقام آیا، کھجوروں کے درخت لگے ہیں، حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتریے، یہاں پہ نماز ادا کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ طیبہ ہے، یہ تابہ ہے، یہاں پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہ آپ کے ہجرت کی جگہ ہے، یعنی اس جگہ کا نام تھا مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک جگہ آئی جس کو مدین کہتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ، وہاں پہ نکل کر کے ایک درخت آیا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ آپ نماز ادا کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ادا کی تو حضرت جبریل نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکل کر کے آئے تھے اور پلٹ رہے تھے مصر کی طرف، تو اس وقت اسی درخت کے پاس میں آپ نے نماز ادا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کو لے کر کے آگے بڑھے، راستے میں ایک پہاڑ آیا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پہ نماز ادا کریں، اور جب آپ نے نماز ادا کر لی حضرت جبریل نے بتایا یہ کوہ طور ہے، اسی پہاڑ سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، ایک جگہ آئی، کہا یا رسول اللہ یہاں پہ نماز ادا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی، حضرت جبریل نے بتایا یہ بیت لحم ہے، اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ادا کی۔ راستے میں متبرک مقامات آ رہے ہیں، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں۔ معراج پہ جاتے وقت میرے آقا نے بتا دیا اگر کوئی برکت والی جگہ آ جائے، اگر کوئی عزت والا مقام آ جائے، اگر کوئی خدا کے انعام والی کوئی جگہ آ جائے تو وہاں پہ نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اہل سنت اپنے آقا علیہ السلام کے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اگر برکت والا غار ہرا آ جائے تو وہاں پہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، برکت والی جگہ غار سور آ جائے وہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت کی وہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جو جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن نجدی وہاں پہ نماز پڑھنے پہ پابندی لگاتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہابیت اور سنیت کا اختلاف کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، یہ محبت رسول کا حقیقت کے اندر ایک بہت بڑا امتحان ہے، جو اس کے اندر پار ہو جائے گا وہی کامیاب ہو پائے گا، ورنہ نجدیوں کی ان باتوں کے اندر گرفتار ہو کر نہ جانے کتنے لوگ اپنے ایمان کو غارت کر چکے ہیں، اور اللہ بچائے ان کی صحبتوں سے۔ ان کی صحبت کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے بندے کے دل سے عظمت رسول اور تعظیم رسول نکل جایا کرتی ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کا سفر جاری ہے، آگے بڑھے۔ راستے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خوشبو کو سونگا اور ایک بڑی پیاری آواز آئی۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کی خوشبو ہے اور یہ جنت گنگنا رہی ہے، اور یہ جنت گنگناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے جام تیار ہے، میرے باغات تیار ہے، میرا فرش تیار ہے۔ مفہوم روایت یہی ہے، جنت اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہی ہے کہ میں پوری طریقے سے پھلوں سے لدی ہوئی ہوں، میری نعمتیں تیار ہے، اے اللہ اب میرے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور میرے محبوب پہ ایمان لایا وہ تیرے اندر آ کر کے قیام کرے گا، تو جنت خوش ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، ایک بدبو آئی اور ایک بری آواز سننے کو ملی۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جہنم کی بدبو ہے اور یہ جہنم کی آواز ہے، وہ گنگنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ میرے کانٹے تیار ہیں، میرے انگارے
والے تیار ہیں، میرا عذاب تیار ہے۔ مفہوم روایت یہ ہے وہ اپنے تمام عذابوں کو ذکر کر کے کہہ رہی ہے اللہ میرا سارا عذاب تیار ہے، میرے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کر دے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مجھ پر اور میرے محبوب پہ ایمان نہیں لاتا اس کو میں تیرے حوالے کروں گا، تو جہنم بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس سفر کو طے کرتے کرتے آخر اس جگہ پر پہنچے جس کا نام مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کے اندر صخرہ کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام کا براق روک دیا گیا۔ حضرت جبریل امین نے ایک روایت کے مطابق اپنی انگلی سے اشارہ کیا، وہاں پہ ایک سوراخ ہوا، اسی سوراخ سے براق کو باندھ دیا گیا۔ میرا آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہی کی وہ رات ہے جس رات کے اندر مسجد اقصی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم مبارک پہنچ رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول، خانہ کعبہ سے پہلے اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ بار ہوئے۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، اصل مقصد تو خدا کا دیدار تھا، مسجد اقصی میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اہل محبت نے ایک نقطہ بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں گئے آسمانوں پہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد اقصی میں معراج کی رات تشریف لا کر کے مسجد اقصی کو یہ شرف عطا کیا کہ اب اگر آج کے بعد میں کوئی یہاں پر ایک رکعت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 25,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو آج مسجد اقصی کو عزت دینا تھا۔ مسجد حرام کے اندر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی کے اندر ایک نیکی کا ثواب 50,000 کے برابر۔ میرے آقا معراج کی رات مسجد اقصی کو بھی عزت دے رہے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب اب آج کے بعد میں یہاں پر ایک نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب 25,000 کے برابر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے مسجد اقصی میں، انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں سب مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ میں اس مبارک گھڑی پہ قربان جاؤں جب سارے نورانی نبیوں کا قافلہ مسجد اقصی میں اترا تھا، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اسی گھڑی کے صدقے میں اللہ وہ پیاری گھڑی جب تیرے سارے نبی تیرے سارے رسول مسجد اقصی میں جمع ہوئے تھے، اللہ اس مبارک گھڑی کے صدقے کے اندر اللہ تو ہمارے اوپر اپنا کرم نازل فرما دے۔ وہ کیا پیاری گھڑی ہوگی، کیا پیارا سما ہوگا، ایک نبی کے قدموں سے جو دھول لگ جائے ساری دنیا مل کر کے اس مٹی کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ سارے نبی 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام جب مسجد اقصی میں جمع ہوئے ہوں گے، کتنا نور وہاں پہ اتر رہا ہوگا اور نور کی کیسی بارش ہو رہی ہوگی۔ خدا وہ سعادت مند گھڑیوں سے ہم گنہگاروں کو فیضیاب فرمائے۔ اب جب اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز جب پڑھی جانے لگی تو حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دستے مبارک تھاما اور مصلی پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، اور میرے آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ نماز اس سے پہلے کائنات میں نہ کبھی ہوئی ہے اور ایسی نماز نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا رسول 1,00,000 یا 2,24,000 نبیوں کی امامت کے لیے مصلی امامت کے اوپر ہے۔ آپ سوچیں، آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں، ایک اللہ کا نبی جس مقام پہ چلے جائے نور ہی نور بن جائے، سارے نبیوں کو مقتدی بنا دیا گیا اور مصلی امامت پہ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ایسی نورانی امامت اور ایسی نورانی جماعت آسمان کی نگاہوں نے نہ کبھی دیکھی ہے اور نہ قیامت تک کبھی آسمان کی نگاہیں ایسی مبارک جماعت کو دیکھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کا صدقہ بھی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ وہ بڑی مبارک جماعت تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے نماز ادا کروا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے سب اللہ کے رسول کی آمد کا اعلان کرتے تھے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کیسے سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تم کو
नबूवत के मनसब से सरफराज करूंगा तो तुम मेरे महबूब पर ईमान लाना और मेरे महबूब की मदद करना। अल्लाह ने कैसा प्यारा वादा लिया था। आज वही वादा वफा करने के लिए सारे नबी मस्जिद अक्सा में जमा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं और आज ये राज दुनिया वालों के सामने जाहिर हो रहा है। ऐ दुनिया वालों देख लो, नबी सब अजमत वाले हैं। तिलका रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने नबियों को बेपनाह फजीलत अता फरमाई है। लेकिन आज दुनिया वालों को ये पता चल जाना चाहिए कि नबी सब फजीलत वाले हैं, लेकिन जो फजीलत अल्लाह ने मेरे महबूब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है, वो फजीलत न किसी को मिली है और न क़यामत तक किसी को मिल सकती है। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान है। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की हुई, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह अकबर, उस प्यारे नबी की अजमतें आज सारे नबियों के सामने जाहिर हो रही हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हुए, बाद रिवायतों में आता है अब नबियों ने खुतबा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़ा कि अल्लाह की हम्द है। खुतबों का मफहूम में पेश करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम फरमाया कि अल्लाह ने मेरे ऊपर नारे नमरूद को गुले गुलजार फरमा दिया। अल्लाह रब कदीर ने मुझे ये अज़मतें अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की। अल्लाह की हम्द है, परवरदिगारे आलम ने मेरे हाथों पर लोहे को मोम बना दिया। अल्लाह ने मेरे साथ में पहाड़ों वगैरह को तस्बीह करवाई और अल्लाह ने मुझे बड़ी अजीम सल्तनत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़ा, अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे परिंदों की बोलियां अता फरमाई। अल्लाह ने जिन्नातों इंसानों को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया। वो मेरे लिए बड़े बड़े महलात बनाते और मेरे काम किया करते। अल्लाह के लिए पाकी है। अल्लाह ने मुझे वो सल्तनत अता फरमाई जो मेरे बाद में किसी को नहीं अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की बड़ी हम्द है, परवरदिगार आलम ने मुझसे कलाम फरमाया और अल्लाह ने फ़िरौन की हिलाकत मेरे हाथों फरमाई। अल्लाह ने मुझ पर ये इनाम फरमाए। एक के बाद एक नबी खड़े हो करके अल्लाह की अज़मतें बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ़ हम्दो सना करके अल्लाह के इनामात को बयान कर रहे हैं। जब सबके खुतबे ख़त्म हुए, मेरे आका खड़े हुए। अल्लाह अकबर, खुतबे तो बहुत होते हैं लेकिन नबियों का मजमा हो और नबियों और रसूलों का सरदार जब खुतबा दे रहा हो, वो कैसा प्यारा मंजर होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए और आपने फिर अल्लाह की हम्द बयान की और खुतबे में अल्लाह ने जो इनाम व इकराम किया, उन इनाम व इकराम का जिक्र किया। तमाम तारीफ़ें परवरदिगारे आलम के लिए। अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया, अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। अल्लाह ने मेरे बोझ को दूर कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर मेरी उम्मत को सारी उम्मतों में बेहतर बनाया। आप सारी अज़मतों को बयान करते रहे और कहा सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिस परवरदिगार आलम ने मुझे अपना हबीब बना लिया। अल्लाह अकबर, सारी अज़मतें जब बयान कर चुके, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मेरे आका का मुबारक हाथ पकड़ के कहा इसीलिए अल्लाह ने आपको सारे नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। उस दिन जाहिर कर दिया गया नबी सब फजीलत वाले, लेकिन जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया वो किसी को नहीं अता फरमाया गया। वरफ़ा अबादहुम दराजात, अल्लाह ने दर्जो बुलंदी अता फरमाई मेरे आका अलैहिस्सलाम को। अब जब ये मजमा नूरानी ख़त्म हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा से बाहर तशरीफ़ लाए। अब उसके बाद में जो सफ़र हो रहा है ये बुराक का सफ़र नहीं है, बुराक को तो यहीं पे रहना है। अभी मेरे आका जब मेराज से वापस आएंगे, जब यहाँ से मस्जिद हराम जाएंगे तब बुराक की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से अल्लाह के रसूल की सवारी बदल गई। वो सवारी क्या है? उस सवारी का नाम है मेराज। आप जो मेराज सुनते हो, मेराज का माना होता है सीढ़ी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेराज में तशरीफ़ ले गए थे, आसमानों पर वो सीढ़ी के ज़रिए तशरीफ़ ले गए थे, इसीलिए इस वाक़े को वाक़या मेराज कहा जाता है। बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। बुराक की रफ्तार का तो ये हाल था, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ उसका पहला कदम पड़ता था। अब दूसरी सवारी आई है मेराज।
یہ نورانی سیڑھی ایسا لگ رہا تھا جیسے نور ہی نور برس رہا ہے اور نور کے قمقمے لگے ہوئے ہیں۔ وہ سیڑھی کتنی چمکدار تھی اور کتنی دلکش تھی اور کتنی خوبصورت تھی، اس کو الفاظ میں ہم کیا بیان کریں، جو دیکھا ہے محبوب وہی بتا سکتا ہے وہ کیا پیاری سیڑھی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس نورانی معراج کے اوپر چڑھے اور اب معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں میرے آقا۔ آج انسانیت کو بھی معراج ہو رہی ہے میرے آقا کی معراج کے صدقے میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آسمانوں پہ چڑھے، جب پہلا آسمان آیا حضرت جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کوئی؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہا ان کو بلایا گیا ہے۔ محبوب کو آج معراج کرائی جا رہی ہے، دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک نورانی بزرگ ہیں اور ان کا چہرہ بڑا چمکدار ہے، کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگ جاتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام پیش کیجئے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول تو سارے نبیوں کو جانتے ہیں اور ابھی تو نماز پڑھا کے آ رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں، سارے نبیوں سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، ہر آسمان پہ حضرت جبریل امین کو بتانا پڑ رہا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ آپ کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے تو میں سارے آسمانوں کے سفر سے پہلے بتا دوں، میرے آقا جانتے سب کو ہیں، سب سے ملاقات ہے، لیکن جبریل کو اس لیے بتانا پڑ رہا ہے جب آسمانوں پہ میرے آقا جانے لگے تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں میں کوئی نہیں جچ رہا ہے، کوئی نگاہوں میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی ساری توجہ آپ کی ساری ہمت لگی ہوئی ہے دیدار الہی کی طرف۔ اب آپ کی نگاہوں میں صرف دیدار الہی کی طرف تڑپ رہی ہے، آپ کے دل کے اندر صرف دیدار الہی کی طرف انگڑائیاں لے رہی ہے، اب سب سے نظریں پھر چکی ہے، اب تو خدا کے دیدار کا انتظار ہے۔ اس لیے جبریل امین کو بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کیا، حضرت جبریل نے بتایا کہ دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو ایمان والی ہے اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو کافر ہے، اور دائیں طرف جنت کا دروازہ ہے اور بائیں طرف جہنم کا دروازہ ہے۔ جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جنت میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگ جاتے ہیں، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ میں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی محبتوں پہ قربان، ہمارے باپ کو ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ ہم کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ کے انہیں بھی خوشی ہوتی ہے، تو جو بندہ نیک کام کر کے ان کی خوشی کا سامان کرتا ہے تو وہ کتنا اس سے راضی ہوتے ہوں گے۔ اب ملاقاتیں ہوئی، بہت سارے منظر آپ نے دیکھے، اب چونکہ وقت مختصر ہے تو آگے پھر سفر شروع ہوا، دوسرے آسمان پہ پہنچے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ کوئی معمولی راستہ ہے، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، اور آسمان خود اتنا موٹا ہے کہ آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا 500 سال کا راستہ ہے، لیکن پلک جھپکتے ہی سارا سفر طے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے، دوسرا آسمان آیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ درود پاک پڑھ لیں حضرت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ جب پہنچے پھر وہی سوال و جواب، پوچھا کون؟ کا جبرائیل۔ کا ساتھ میں کوئی؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا آئے ہیں یا بلایا گیا؟ کا ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، میرے آقا علیہ السلام جب دوسرے آسمان پہ پہنچے وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوئی۔ آپ نے ادھر بھی بہت گفتگو فرمائی، اس کے بعد میں آگے بڑھے، تیسرا آسمان آیا، وہیں پر بھی یہی گفتگو، وہی دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ کھلنا۔ آپ پھر جب تشریف لے گئے تو تیسرے آسمان کے اوپر غالباً آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ
السلام سے ہوئی، پھر چوتھے آسمان پہ گئے، وہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا گیا، آپ پہنچے تو چوتھے آسمان کے اوپر آپ کی ملاقات اور دیگر انبیاء کرام سے ہوئی، یکے بعد دیگرے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان کو اللہ نے آدھا حسن عطا فرما دیا ہے، بڑے خوبصورت اور بڑے چمکدار چہرے والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ میرے آقا علیہ السلام تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر کے چوتھے آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آگے بڑھے، پانچویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا، وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آگے بڑھے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملے، ملاقات کے بعد میں جب آگے بڑھنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بعد میں تشریف لائے تھے لیکن ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوئی، اسی بات کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام پھر آگے بڑھے، ساتویں آسمان پہ پہنچے، حضرت جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، اللہ کے رسول علیہ السلام داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المعمور کے پاس میں نورانی کرسی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے جد امجد موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کیا اور مرحبا اہلا و سہلا کی صدائیں بلند ہوئی، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی امت سے جا کر کے کہہ دیں جنت کے اندر باغ لگائیں۔ پوچھا جنت میں باغ کیسے لگائیں؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں، جو ایک بار اس کو پڑھتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے معراج کا یہ تحفہ ہم گنہگاروں کے پاس پہنچا، جتنا ہو سکے اس تسبیح کا ورد کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر بھی بڑے مناظر دیکھے اور میرے آقا علیہ السلام نے کئی منظروں کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی سیر فرمائی، جہنم کو آپ نے دیکھا، جنت کے اندر آپ نے جن مناظر کو دیکھا روایتوں کے اندر ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا، جنت کے پھل کیسے تھے، اس کے محلات کیسے تھے، جنت کی حوریں کیسی تھی، جنت کی نہریں کیسی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو بیان فرمایا اور روایتوں میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام آسمانوں کا دورہ فرمایا۔ لوگ دورہ تو بہت کرتے ہیں، سفر بہت کرتے ہیں، ایسا مبارک سفر اور ایسی نورانی سیر میرے آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، عرش آیا، میرے آقا علیہ السلام نے عرش کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے بڑھنے لگے تو عرش نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دامن تھام لیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو عرش نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے خوف سے لرزہ کرتا تھا، میں ڈرا کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے آپ کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، تو جب سے آپ رحمت للعالمین ہوئے اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کا مزدہ دیا اور یہ آیت کریمہ اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی، تب سے میرا خوف دور ہو گیا، مجھے تسلی حاصل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف نہریں، ایک روایت کے مطابق 4 نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان نہروں کو مشاہدہ کیا، اس کوثر وغیرہ کے کنارے جو نورانی کوزے ہیں ان کو دیکھا، وہاں کی مشک بار مٹی کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار اس کا پانی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یہ وہ بیری کا درخت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بیری کے درخت کے بارے میں فرمایا اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر اس کے ایک پتے کے نیچے اگر کوئی سفر کرے تو 70 سال لگ جائیں گے اس ایک پتے کو پار کرنے کے اندر۔ مٹکوں کی طرح
بڑے بڑے اس کے پھل ہیں اور اس کی شاخوں کے اوپر مثلاً آپ یہ سمجھ لیں جیسے نورانی کمکمے جگمگا رہے ہیں، فرشتوں نے اس کو ڈھانپ کر کے رکھا ہے۔ بڑا پیارا منظر سدرۃ المنتہا کا نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سدرہ کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب عرش کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ عرش کے نورانی پردوں کے اندر ایک بندہ چھپا ہوا ہے۔ پوچھا گیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی شہید ہے؟ کہا نہیں، یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کا دل ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہتا تھا، تو اللہ نے اسے آج عرش کے اندر جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، میرے آقا علیہ السلام نے جب سدرہ کو ملاحظہ فرمایا، آگے جب بڑھنے لگے حضرت جبریل امین رک گئے۔ پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میری حد ہے، اس کے بعد میں آگے بڑھنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، اگر میں اس سے اگر ذرہ برابر بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میں جل کر کے میرے پر راکھ ہو جائیں گے۔ اب سدرۃ المنتہا آ گیا، حضرت جبریل کی بھی اب انتہا ہو گئی، آگے حضرت جبریل بھی نہیں جا سکتے، اب میرے آقا علیہ السلام اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل سے جب میرے آقا علیہ السلام نے تمنا پوچھی تو حضرت جبریل نے یہ تمنا پیش کی کہ آپ یہ میرے لیے عرض کر دیں کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نورانی پروں کو بچھانے کا حکم دے دے تاکہ آپ کی امت کے لیے میں آپ کے نورانی پروں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اب سدرہ سے آگے بڑھے، جب سدرہ سے آگے بڑھے تو اب سب سواریاں ختم ہو گئی، سب ساتھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کون سی سواری لائی گئی اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، اب رف نام کی ایک نورانی سواری آئی جو ایک تخت کی شکل میں ہے، ہرے رنگ کا یہ جنتی تخت تھا، بڑا چمکدار، اور کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا وہ دلکش ہوگا اس کو تو دیکھے وہی بتا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس نورانی تخت پہ سوار ہوئے اور وہ نورانی تخت آپ کو لے کر کے فاصلے طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی آیا بے شمار نور کے پردے طے ہوئے اور وہ رف بھی ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہم سفر نہیں، میرے آقا علیہ السلام تنہا آگے جا رہے ہیں، آگے 70,000 نور کے پردے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان نور کے پردوں کو پار کرتے ہوئے جب آگے بڑھنے لگے تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوا، تبھی آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پہ صلات بھیجتا ہے۔ اور یہ آواز آپ کو صدیق اکبر کی آواز کی طرح لگی تو آپ نے سوچا کہ یہاں صدیق اکبر کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے وہ آواز اس لیے سنائی تاکہ یار غار کی آواز کی وجہ سے آپ کے دل کو انسیت ہو، اور کیسا منظر ہوگا، کیسا نورانی سما ہوگا، ساری دنیا پیچھے رہ گئی۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام وہ سفر کر رہے ہیں، اس جگہ چل رہے ہیں جہاں آج تک نہ تو کوئی نبی گیا، نہ کوئی رسول گیا، نہ کوئی ولی گیا، نہ کوئی فرشتہ گیا، ساری کائنات پیچھے رہ گئی۔ آج میرے آقا علیہ السلام ان تنہائیوں میں جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام آج اس نورانی سفر پہ جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی آج تک نہیں گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے بڑھے اور آگے بڑھے، سارے نور کے پردے جب طے ہوئے، پھر ایک مقام وہ بھی آیا، اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا ادنو یا خیر البریہ ادنو یا احمد ادنو یا محمد، اے مخلوق میں سب سے بہتر قریب آ، اے محمد قریب آ، اے احمد قریب آ۔ اب اس کے بعد میں کیسا منظر ہوگا، کیسے ملاقات ہوئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، زبان میں کسی مخلوق کی وہ طاقت نہیں کہ اس منظر کو بیان کر سکے، اور بیان کوئی کرے تو کیا بیان کرے، وہاں نہ کسی کی رسائی ہے، نہ کسی کو پر مارنے کی وہاں پہ جسارت ہے، وہاں نہ کوئی گیا ہے نہ جا سکتا ہے۔ آج اس مقام پہ میرے آقا پہنچے جہاں جس کو مقام بھی نہیں کہا جا سکتا، جس کو مکان بھی نہیں کہا جا سکتا، آج میرے آقا علیہ السلام اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اس منظر کو اب بیان کرنے کی طاقت انسانی ختم ہو جاتی ہے۔ بس صرف اتنا ہی ہم کو پتہ چل پایا جتنا میرے رب نے قرآن میں بیان کیا اور جتنا میرے آقا نے آ کر کے بتایا۔ قرآن کہتا ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے تو اس وقت کا منظر یہ تھا، ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، خوب اتر کر کے آیا، ثم قاب قوسین، اور پھر 2 کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا، اور پھر کیا ہوا، پھر اللہ نے ثم قاب قوسین فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ نے اپنے محبوب بندے پر وحی کی، کیا وحی کی؟ جو اللہ نے چاہا وہ وہی فرمائی، وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ پھر اس وقت جو منظر اور اس وقت جو کیفیت رہی ہوگی اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا محبوب آج خدا سے ملاقات کے لیے اس جگہ پہنچ چکا جو جگہ نہیں ہے، آج وہ جلوہ اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اور جلوے آج جلووں میں گم ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ سے جو انعامات پائے اس میں سے ایک انعام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس جلوے کا مشاہدہ کیا، اور پھر جلوے نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرے دل میں نے اپنی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور ساری دنیا، ساری کائنات میری نگاہوں کے سامنے روشن ہو گئی، اور میرے قلب کے اندر اس کی ٹھنڈک کا احساس کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میرے آقا علیہ السلام پہنچے تو کیسے دیدار کیا، کیا کیا، اس کو کوئی نہیں جانتا، بس قرآن کہتا ما زاغ البصر، محبوب نے جب دیدار کیا تو پلک بھی نہیں جھپکی۔ ایسا دیدار تھا، ایسا منظر تھا، ایسا سما تھا۔ اب اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ کیا نذرانہ پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی عبادتیں مولا تیرے لیے، ساری مالی عبادتیں تیرے لیے، اللہ جو بھی جیسی عبادتیں ہو سکتی ہے مولا سب تیرے لیے۔ رب نے جب محبوب کی طرف سے جب یہ بات سنی تو اللہ رب قدیر نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صلات عطا فرمائی۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خاص لمحے کے اندر اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اپنی امت کو یاد کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ سنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں برکتیں مجھے عطا کر رہا ہے تو میری امت کو میں کیسے محروم رکھوں؟ تو جب رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ نیک بندوں کے اوپر بھی اپنی رحمتیں نازل کر دے اور ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے اتنا پیارا کلام فرمایا تو فرشتے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ معراج کا تحفہ التحیات کی شکل کے اندر ہم گنہگاروں کو نماز نامی معراج کے اندر عطا فرما دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں جب اللہ سے ملاقات کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو رب نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تو نے آدم کو صفی اللہ بنا لیا، تو نے اے اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا لیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا لیا، فلاں فلاں نبی کو تو نے یہ انعام عطا فرمایا۔ تو اللہ رب قدیر نے فرمایا اے محبوب میں نے تمہیں اپنا محبوب اور اپنا حبیب بنا لیا ہے، اور میں نے تجھ پر یہ انعامات کیے۔ روایتوں کے اندر ان انعامات کا تذکرہ کیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب پر جو انعامات کی بارشیں کی ان انعامات کو بیان کیا گیا، اور بعد میں فرمایا محبوب یہ نماز کا تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے رب کی بارگاہ سے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ 50 نہیں بلکہ 5 ہی نمازیں ہونی ہے، یہ 50 کیوں دے کے بھیجا جا رہا ہے؟ اس کے جوابات بہت سارے ہیں، لیکن محبت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا دیدار جب کیا میرے آقا علیہ السلام نے تو رب کے دیدار سے کس کو سیرابی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دیدار اور اس کی لذتیں
زبان نہ اس کی طاقت بیان کی رکھتی ہے، نہ دل اس کا تصور کر سکتا ہے، تو ان لذتوں سے اللہ کے رسول کیسے سیراب ہو سکتے تھے؟ بار بار سیراب ہونے کی تمنا دل میں تڑپ رہی تھی، اللہ وہی تمنا پوری کرنا چاہ رہا تھا، تو 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا تاکہ میرا محبوب کم کرانے پھر آئے گا، پھر میرا دیدار کرے گا، پھر جائے گا، پھر کم کرانے میرا محبوب آئے گا، پھر دیدار کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دیدار کی لذتوں میں سرشار ہو کر کے جب چلے، 7ویں سدرہ پہ پہنچے، اور سدرہ سے اتر کر کے جب آپ 7ویں آسمان پہ آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6 آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک کر کے کہا اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے کم کے اوپر اپنی امت کو آزما چکا ہوں، امت نہیں کر پائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، کچھ نمازیں کم کرا کے لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ احسان قیامت تک اس امت کے اوپر رہے گا، جو یہ نمازیں کم ہوئی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ 5 سے تو ہم بھاگ رہے ہیں، 50 ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی سلام، انہوں نے اس موقع پر ہم گنہگاروں کو یاد رکھا اور ہمارے آرام کا انہوں نے خیال رکھا، ہماری تکلیف کا ان کو احساس ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں گئے، اور پھر نمازیں کم کرانے کا بہانہ، اور اصل میں پھر دیدار کرنا، پھر دیدار کی لذتوں سے سیراب ہو رہے۔ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، یہی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ واپس جائیے اور نمازیں کم کرا کے آئیے، یہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کم کروا رہے ہیں؟ اس کا ایک جواب ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنا تو دیدار کرا دے، تو اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ میں تو دکھا سکتا ہوں، تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم میری تجلی کو پہاڑ پہ دیکھو۔ اللہ نے اپنی صفت کی تجلی کو پہاڑ پہ نازل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا ہی تھی اللہ کا دیدار، تو آج میرے آقا جب رب کا دیدار کر کے پلٹ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے اندر رب کے دیدار کی وہ چمک جگمگا رہی ہے، آج موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل رہا ہے، اللہ کا دیدار ڈائریکٹ تو نہ ہو سکا لیکن رب کے دیدار کے جلوے آج رخ مصطفیٰ کے اندر جگمگا رہے ہیں، آج انہی جلووں کو تو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اللہ نے اس دعا کو آج اس طرح قبول کیا کہ پھر جائیں محبوب، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، بار بار وہ جلوے لے کر کے آئیں، اور رخ مصطفیٰ میں ان جلووں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ کرتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام کی تمنا بھی پوری ہو رہی ہے، بار بار دیدار ہو رہا ہے، اور ادھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تمنا پوری ہو رہی ہے، رخ مصطفیٰ میں جلوائے خدا دیکھنے کا موقع ان کو مل رہا ہے۔ بار بار جب آتے جاتے رہے، 5 نمازیں بج گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اور پھر کم کرا کے آئیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حیا کو ظاہر فرمایا کہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہے، اللہ جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم نے 50 نمازیں دے دی ہیں، یہ 50 ہی رہیں گی، امت 5 پڑے گی، اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے، 50 کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے ہم گنہگاروں کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو دل کے اندر بڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ میرے آقا لا مکہ میں گئے، خدا نے تحفہ دیا، مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے آئے، اور ساری زندگی بھر علماء چلا چلا کے یہ تحفہ بیان کرتے رہے، لیکن پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں یہ انسان، اور نہ جانے کیسا ان کا دل ہے کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی نہ دل پہ اثر ہوتا ہے، نہ نگاہوں میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ شروع کروں گا امام صاحب کرتے کرتے وہ دن آ جاتا ہے کہ امام صاحب ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی مسجد کے اندر آنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑا دل کا ایک درد ہے، بندہ اگر اس کو سمجھ جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے
तोहफा लेकर के पलट रहे हैं हर आसमान पे। फिर अंबिया किराम से मुलाकात होती रही। मेरे आका अलैहिस्सलाम फिर मस्जिद अक्सा आए, मस्जिद अक्सा में बुराक पे सवार हुए और बुराक पे सवार होकर अब दोबारा मेरे आका अलैहिस्सलाम पलट रहे हैं। जब रास्ते के अंदर आप गुजर रहे थे, एक काफिले के पास से आपका गुजर हुआ मकाम रौहा के अंदर। उस मकाम रौहा के अंदर एक ऊंट के करीब से जब आप गुजरे, आपकी सवारी की तेजी की वजह से वो ऊंट बिदक गया और उसके टुकड़े टुकड़े वो रेजा रेजा होकर के रह गया। आपने काफिले वालों को आवाज़ भी दी। उसके बाद में मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। आगे आपने देखा कि एक और ऊंट है और उसके ऊपर दो बोरे रखे हुए हैं, एक तरफ सियाह और एक तरफ सफ़ेद। मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके पास से भी गुजरे। जब मकाम तनईम में पहुँचे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक और मक्का के काफिले को मुलाहजा किया। सुबह का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम के अंदर जाकर के आराम फरमा हो गए। सुबह के वक्त जब आप उठे, अबू जहल मिला और कहने लगा कोई नई बात हो तो बताइए। दुश्मन रसूल को हर वक्त जो है वो मजाक सूझती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज की रात में थोड़े से लम्हे के अंदर मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, आसमानों पे गया, मैं लामका की सैर करके आया। अबू जहल को तो चुटकी मिल गई। वो कहने लगा अच्छा एक बात बताएं, मैं सब लोगों को जमा कर लूँ, सबके सामने बात ये आप रखेंगे? आपने फरमाया हाँ मैं कहूँगा। वो दुश्मनी निकालने के लिए सब लोगों को जमा करके लाया। आज अच्छा मौका है मजाक बनाने का। सब जमा हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उनके सामने पूरी बात को बयान किया, वो मजाक बनाने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से अबू जहल पूछने लगा अय अबू जहल तुम क्या कहते हो? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि मेरे आका अगर कह रहे हैं तो मैं यकीनन कहता हूं आज मेरे आका अलैहिस्सलाम जो जो फरमा रहे हैं रात के थोड़े से हिस्से के अंदर उन तमाम चीज़ों को देख करके आए हैं। आज सिद्दीक अकबर ने अपने उस अजीम ईमान को मक्का के काफिरों के सामने पेश फरमाया। ऐसा ईमान बंदे का होना चाहिए। आज आप देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कितनी बातें उलमा बयान करते हैं लेकिन अवाम सुनती है और यकीन की वो कैफियत पैदा नहीं हो पाती। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सुना, फ़ौरन कहा मेरे आका ने फरमा दिया तो ये सच्ची बात है। अब उनको मजाक बनाने का मौका मिला। वो पूछने लगे अच्छा ये बताओ मस्जिद अक्सा के कितने सुतून हैं, उसके कितने दरवाजे हैं? अच्छा हमारा फलां काफिला मस्जिद अक्सा की तरफ गया हुआ है, मुल्क शाम की तरफ, वो कब आएगा? मुख्तलिफ सवाल करने लगे। अल्लाह रब्बे क़दीर ने मस्जिद अक्सा को उठा करके मेरे आका की निगाहों के सामने रख दिया। आपने दरवाज़ों को भी बताया, आपने उसकी सारी चीज़ों को तफसील के साथ में उनके सामने रख दिया। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बयान करने लगे तो पूछने लगे अच्छा जो फलां काफिला है वो कब यहाँ पहुँचे? मेरे आका ने फरमाया बुध के दिन वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। जब बुध का दिन आया, एक पहाड़ी पे सारे काफिर जमा हो गए और दूसरी पहाड़ी पे सहाबा इकराम जमा हो गए। सूरज डूबने के करीब हुआ, वो तालियां बजा बजा करके मजाक बनाने लगे। देखो तुम्हारा कहना झूठ निकला, काफिला आज बुध के दिन नहीं पहुँचा। लेकिन सहाबा ने कहा भी ठहर के रखो, अभी सूरज डूबा नहीं है। अल्लाह ने सूरज को रोक दिया। उधर जब सूरज बिल्कुल डूबने के करीब हुआ, काफिरों ने चिल्ला के कहा अब तो सूरज डूब रहा है। तो सहाबा ने चिल्ला के कहा उधर देखो सामने से काफिला भी आ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात जब सही होती नजर आई, काफिरों के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगे लगता है इन्होंने हमारे ऊपर जादू कर दिया है। अजीज़ान मुकर्रम, मेराज एक बहुत बड़ा एक इनाम है अल्लाह का मेरे आका अलैहिस्सलाम पर, और ये मौजज़ा मुस्तफ़ा है। उसके तमाम कमालात को मुख्तसर वक्त के अंदर नहीं समेटा जा सकता। बस सिर्फ इतना है, अल्लाह ने ऐसा मुक़द्दस सफ़र अपने महबूब को अता फरमाया। आज की इस मुक़द्दस रात की बरकतों से आप हज़रात मज़े लूटें और सब आज पूरे यकीन के साथ में मस्जिद के अंदर बैठ करके वादा करें कि आज की रात में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमारे लिए जो तोहफ़ा नमाज लेकर के आए थे, अब चाहे जो हो जाए, सारी दुनिया छूट जाए, लेकिन नमाज अब आज के बाद में हमारी कभी नहीं छूटेगी। 4 वक्तों ही की नहीं बल्कि फजर की नमाज भी कभी नहीं छूटेगी। आप पुख्ता वादा कर लें, थोड़ी सी जिंदगी में इस वादे को निभा लें, फिर देखो मरने के बाद में कैसी नेमतें और कैसे इनाम